آسی ہوں میں بندہ آسی ہوں، خطا کار ہوں مولا، میں بندہ آسی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندہ آسی ہوں۔ ایک تیرا اشارہ ہو تو آسان ہو منزل، ایک تیرا اشارہ ہو تو آسان ہو منزل، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، میں بندہ آسی ہوں، خطا کار ہوں مولا، میں بندہ آسی ہوں۔ جس سے میں گزر جاؤں وہ در کھول دے مجھ پر، جس سے میں گزر جاؤں وہ در کھول دے مجھ پر، خود اپنے ہی راستے کی میں دیوار ہوں مولا، خود اپنے ہی راستے کی میں دیوار ہوں مولا، میں بندہ آسی ہوں۔ باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجائے، باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجائے، اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا، اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا، میں بندہ آسی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندہ آسی ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا
ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب نعمت افطار ARYQ TV کی یہ ہیوج افطار ٹرانسمیشن، جس کا ایک اسپیشل سیگمنٹ ہے خواتین کے لیے، طبقہ نسواں کے لیے، جس کا عنوان ہے، جس کا سرنامہ ہے ماہ رمضان اور خواتین، اور یہ ذرہ ناچیز آج چھٹے روزے میں ایک منفرد موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج ہم بات کریں گے نیکیوں پہ استقامت کی۔ استقامت یعنی جمے رہنا، قائم رہنا، مضبوطی سے ڈٹ جانا، اور کس بات پہ جناب؟ ایمان اور اعمال صالحہ پر قائم رہنا، گناہوں سے اجتناب پر ڈٹے رہنا۔ پھر جناب آپ کے قدم ڈگمگانے نہیں چاہیے۔ اب جب ہم یہ سمجھ گئے کہ استقامت ہے آپ کو دوسروں کی خیر خواہی پر بھی ہمیشگی رکھنی ہے، آپ کو دوسروں کے کام بھی آنا ہے، آپ کو فرائض پر ہمیشگی اختیار کرنی ہے، آپ کو سنن پہ ہمیشگی اختیار کرنی ہے، آپ کو مستحبات کی جانب بھی بڑھنا ہے، اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے لیے ہمہ وقت ہمہ تن یعنی مطیع بننے کے لیے کوشاں رہنا ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں استقامت کے تعلق سے، اور جناب جو عالمات اور جو اسکالرز میرے ساتھ موجود ہیں ان کا انٹروڈکشن کراؤں گی اس دعا کے بعد کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک انک انت الوہاب۔ یا رب، اے ہمارے پروردگار، ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کرنا۔ پروردگار ہمیں استقامت پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دینا، اور جناب اپنی جانب سے رحمت عطا فرما دیجئے۔ پروردگار ہم سب کو بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے، بے شک تو ہی داتا ہے، بے شک تو ہی دینے والا ہے۔ ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر زنیرہ انور صاحبہ موجود ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خیریت سے ہیں آپ؟ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ ہماری آج کی جو دوسری مہمان ہیں ماشاء اللہ ریلیجیس اسکالر ہیں، عالمہ ہیں، اور بہت خوبی کے ساتھ گفتگو فرماتی ہیں۔ ہمارے ساتھ عالمہ صفا فاطمہ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ بہت کو۔ شکریہ۔ اور جیسا کہ ابتدا میں ہم سب نے آپ کو سنا ہے، اور آپ نے اپنی خوبصورت یعنی جو آپ کا انداز ہے اس میں ہمیں دعائیہ کلام سنایا ہے۔ ہمارے ساتھ محترمہ سعدیہ عدیل موجود ہیں، انہیں بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں سعدیہ؟ الحمدللہ۔ رمضان مبارک ہو آپ سب کو بھی رمضان ماشاء اللہ۔ مبارک ہو۔ جناب سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ استقامت کے تعلق سے اس کے معانی، مفاہیم کیا مراد ہیں، اور اس کی اہمیت از روئے قرآن و حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ استقامت اگر لغوی معنی دیکھتے ہیں جو اس کے ڈکشنری میننگز ہیں تو کھڑے رہنا، جمے رہنا، یا مضبوطی سے کسی چیز پر قائم رہنا، جیسے ہم کہتے ہیں نا اسٹیٹ فاسٹ اور اسٹینڈ فاسٹ، کسی چیز پہ مضبوطی سے کھڑے رہنا، اور اس کو استقامت کو ہم انگلش میں کہتے ہیں کنسسٹنسی، کہ دوام ہو۔ اور دین کی اصطلاح کی جب بات کرتے ہیں تو دین کی اصطلاح میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری یا حق کے لیے جی ڈٹ جانا، اگرچہ اس راستے پر چلنے میں مشکلات آئیں، تکالیف سہنی پڑیں، مخالفت کا سامنا کرنا پڑے، بے شمار دشواریاں آئیں، لیکن انسان حق کے راستے پر مستقل جمع رہے، یعنی مسلسل فرما برداری، جو ایک لمحے کے لیے بھی جہاں سے انسان لغزش نہ کھائے، اس کو ہم دین میں استقامت کا نام دیتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ دین اسلام مستقل استقامت کا درس دے رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم یہ بات کر رہے ہیں صراط المستقیم، صراط مستقیم کیوں کہا اسے؟ کہ یہ ایسا راستہ ہے جس پر آپ کو ہمیشہ رہنا ہوگا، یعنی یہ کوئی شارٹ ٹرم کانٹریکٹ نہیں ہے، جی یہ ہمیشہ زندگی بھر کا معاہدہ ہے۔ اور دین اسلام میں اس کی اتنی زیادہ تاکید کی گئی، حکم دیا گیا۔ قرآن پاک میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ، کہ وہ لوگ جنہوں نے ایک بار اپنی زبان سے کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے،
جم گئے، یعنی کبھی اس چیز سے پھر انہوں نے بیک آؤٹ نہیں کیا، منحرف نہیں ہوئے، تو ان پر اللہ کی رحمت اور فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور بڑی بشارتیں ان کو دی گئیں کہ اللہ کی طرف سے انہیں خوشخبری دی جاتی ہے کہ ڈٹے رہو اور جمے رہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہوگی اور آخرت میں بھی۔ انہوں نے اجر کثیر کی اللہ تعالیٰ نے بشارتیں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت اور تبلیغ ہے، اس کا بھی جو مین ایسڈ ہے، وہ مین ایسڈ یہی ہے، جو مین حکم ہے وہ یہی کہ استقامت، مسلسل حق کے راستے پر جمے رہنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو دوام پسند ہے، مستقل مزاجی پسند ہے، اپنی قوت کے مطابق عمل کرو، عمل چاہے کثیر ہو لیکن اس پر ہمیشگی اللہ کو پسند ہے، اور قلیل ہو مگر ہمیشگی اللہ کو پسند ہے۔ اس میں ایک واقعہ ایسا ہوا کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی صحابی کے گھر تشریف لے گئے ملاقات کے لیے، تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی نماز کی جگہ پر ایک رسی لٹکا رکھی ہے، اونچی باندھ رکھی ہے، تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ ہم، یعنی میں اور میری جو زوجہ ہیں، ہم کثرت سے نوافل ادا کرتے ہیں اور پوری رات ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنے زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر سکیں، تو جب ہم تھک جاتے ہیں اور ہم سے کھڑے نہیں ہوا جاتا تو ہم اس رسی کو پکڑ کے پھر اپنے آپ کو کھڑا کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل محبوب ہے کہ چاہے کم ہو، قلیل ہو مگر ہمیشگی والا ہو۔ تو مستقل عمل کرتے رہنا اس سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے کہ انسان ایک دن میں، اب مثلا ایک دن میں 100 رکعت پڑھ لی اور اگلے دن 2 کے بھی قابل نہ رہے، تو وہ جو ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ سلو اینڈ اسٹڈی ونس دا ریس، کہ آپ تھوڑا تھوڑا عمل کرتے جائیں اور ہمیشہ کرتے جائیں، تو یہ استقامت ہی دین کا اصل ہے، اور اسی کی تبلیغ کی گئی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جو واقعہ بیان کیا گیا کہ وہ جو جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے مقابل آئے تھے، جب انہوں نے جان لیا کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہے، اللہ کے نبی ہیں، تو ان کے دل پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا ایمان اتار دیا کہ وہ فوراً کلمہ پڑھتے ہیں، اور فرعون انہیں کہتا ہے کہ میں تمہارا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، کہ اللہ ہم ایمان تو لے آئے ہیں، اب یہ ہمیں بڑی خوفناک دھمکیاں دے رہا ہے، تو آپ ہم پر صبر کو انڈیل دیجئے اور ہمیں ہمارے اس ایمان پر قائم رکھیے۔ زبان سے کہہ دینا تو بہت آسان ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے، لیکن موت کے وقت تک اس پر قائم رہنا، اسی لیے وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِین جو دعائیں ہم کرتے ہیں کہ اللہ ایمان پر خاتمہ فرمائے، اور آپ نے دیکھا ہمارے بزرگوں سے اکثر یہ دعا کہ پوری زندگی جو عمل کرتے رہے، اور اللہ نہ کرے اگر آخری وقت میں بھٹک گئے یا بہک گئے تو ساری عمر کی کاوشیں بیکار و برباد ہو جاتی ہیں۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو یہ جاننا ہے کہ عمل چاہے کم ہو لیکن ہمیشہ ہو، اور مستقل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم حق پر جمے رہیں، یہی استقامت ہے۔ ٹھیک ہے جناب، حق کے راستے پہ ڈٹے رہنا، جمے رہنا استقامت ہے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بات ہوئی عبادات کی اور نیکیوں کے تعلق سے، اگرچہ قلیل ہوں مگر اس میں ہمیشگی ہو، آپ کنسسٹنٹ رہیں۔ آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ نیکیوں اور عبادات میں یہ جو ہمیشگی پہ زور دیا جا رہا ہے، استقامت پہ زور دیا جا رہا ہے، اس کی کیا اہمیت و ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنی ہوگی کہ جو بھی کام استقامت کے ساتھ نہ کیا جائے وہ کبھی بھی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا، وہ درمیان میں ادھورا رہ جاتا ہے۔ بعض اوقات اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت خطرناک ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی نیک کام کو شروع کیا جائے تو ضروری ہے کہ اس کے اوپر انسان جو ہے وہ استقامت کے ساتھ مسلسل قائم بھی رہے، یہی مقصود شرع بھی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بکثرت عبادت کرنا یا بہت زیادہ مشقت والی عبادتوں کو خود پر لازم کر لینا، یہ شریعت کو محبوب نہیں ہے، یہ شریعت کا مطلوب نہیں ہے۔ اصل مطلوب کیا ہے کہ انسان تھوڑا عمل کرے، اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرے، جیسا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خود پر وہ عمل لازم کرو جس کی تم اپنے اندر استطاعت محسوس کرتے ہو، جس کی طاقت رکھتے ہو، بس وہ عمل کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مختصر کو اختیار کر لیا جائے، جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس پر مسلسل عمل کر سکیں گے، بس اسی کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کی جائے۔ آیت مبارکہ جس کا ریفرنس بھی دیا گیا سورہ انعام کی آیت مبارکہ، اور اسی طرح ایک اور مقام پر بھی اللہ رب العزت نے اسی طرح کا مفہوم بیان فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور فرماتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا اللہ،
کہ اللہ رب العزت ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر قائم رہتے ہیں، وہ اپنے ایمان، یعنی ایمان دیکھیے سب سے بڑی نیکی ہے، ساری نیکیاں اسی کی وجہ سے قبول ہوں گی آخرت میں. تو جو لوگ ایمان لے کر آئے اور ایمان پر ثابت قدم رہے، ان کا کیا معاملہ ہوگا آخرت میں؟ فرمایا کہ ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ بالکل بھی غمگین نہیں ہوں گے، اور انہی کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کو تیار کر رکھا ہے. سورہ انعام کا آخری حصہ جو آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا وہ یہ ہے، یہ لوگ جنتی ہیں اور یہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. یہاں بڑی پیاری بات بیان کی گئی کہ جس طرح وہ ہمیشہ نیکی پر قائم رہے، اپنے ایمان کی مسلسل حفاظت کرتے رہے، تو چونکہ انہوں نے دنیا میں ہمیشہ یہ کام کیا، لہٰذا جنت بھی ان کے لیے ہمیشہ کے لیے تیار کر دی گئی ہے، اور وہ ان نعمتوں سے مسلسل فیضیاب ہو سکتے ہیں. تو گویا کہ معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ جب پوچھا گیا کہ کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، فرمایا ادوموہا و ان قلا، تھوڑا ہو مگر مسلسل ہو، چاہے آپ اپنی استطاعت کے مطابق تھوڑے عمل کو اختیار کریں مگر وہ مسلسل ہونا چاہیے. ایک بات یہاں پر مزید عرض کروں گی، اور وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے جو کامل ولی ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ مشقت والے کام کر رہے ہوتے ہیں، اس مقام پر ہم یہ بات کوٹ نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے ان مشقتوں کا اپنے آپ کو عادی بنا لیا ہے، تھوڑے تھوڑے کام کر کے اور اس کے بعد پھر مزید کاموں کو بڑھاتے ہوئے قید لگائی نا آپ نے حسب استطاعت، جی بالکل ان کی استطاعت اس کو اپنے پیش نظر رکھا جائے. ٹھیک ہے جناب، اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں، درود پڑھتے رہیے. حاضر تو بکھر جاؤں گا حشر میں خود کو جو دیکھوں گا، تو بکھر جاؤں گا. آپ نے نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. آپ نے نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. اتنا مانوس ہوا میں تیرے قدموں سے، اتنا مانوس مجھ کو قدموں سے کیا دور، تو مر جاؤں گا. مجھ کو قدموں سے کیا دور، تو مر جاؤں گا. میری ہر آس کی ڈوری تیرے پنجتر سے جڑی، میری ہر آس کی ڈوری تیرے پنجتر پنجتن سے جڑی، بے خطر ہو کے لحد میں اتر جاؤں گا. بے خطر ہو
مجھ کو بس اپنے غلاموں میں رکھیے مجھ کو بس اپنے غلاموں میں رکھیے آقا، رکھیے آقا، یہ سند لے کے میں دنیا سے گزر جاؤں گا، یہ سند لے کے میں دنیا سے گزر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ جناب بات کر رہے ہیں ماہ رمضان اور خواتین میں استقامت کے تعلق سے، یعنی گناہوں سے اجتناب، گناہوں سے بچتے رہنا اور جناب اس پہ ڈٹ جانا، جمے رہنا اور نیکیوں پہ، اعمال صالحہ پہ، ایمان پہ مضبوطی سے قائم رہنا۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر زنیرہ انور صاحبہ موجود ہیں، ہمارے ساتھ عالمہ صفا فاطمہ بھی موجود ہیں۔ ڈاکٹر زنیرہ، میں آپ کی سمت آؤں گی اور اب جو اگلا سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ بڑوں سے سنا ہے استقامت فوق الکرامت، تو کس طرح دیکھتی ہیں آپ اسے؟ بالکل، الاستقامت فوق الکرامتی جو فرمایا گیا کہ استقامت کرامت سے بڑھ کر ہے۔ اچھا، اس کا سبب اس پہ پہلے بات کرنے سے پہلے میں بتاتی ہوں کہ ابن علی جزجانی فرماتے ہیں کہ تم سب استقامت اختیار کرو اور کرامت کے طلبگار نہ بنو، کیونکہ تمہارا نفس کرامت چاہتا ہے اور وہ اس کی طلب میں ہے، اور تمہارا رب تم سے استقامت چاہتا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کرامت جو ہوتی ہے نا، جیسے آپ ایک سپر نیچرل کوئی ایسا عمل ہے، وہ کبھی کبھی کسی سے بھی ہو سکتا ہے، اور جیسے میں اس کی مثال آپ کو دیتی ہوں، قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام کی ایک قوم کا شخص تھا بلعم بن باعورہ، جس کو بتایا گیا، بڑا علم اس کو عطا کیا گیا، کرامتوں کا ظہور بھی ہونے لگا، لیکن کچھ ہی عرصے میں وہ حق سے بھٹک گیا اور موسیٰ علیہ السلام اور اہل ایمان کا دشمن بن گیا، اور قرآن نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا اور اس پر بڑی تنبیہ کی گئی اور اس کے لیے بہت سخت احکامات بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئے۔ بات یہ ہے کہ کرامت تو کبھی بھی ایک ظہور کسی سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اصل جو چیز جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمیشگی یا دوام عمل پر، کہ انسان ہر لمحے نیکی کرتا رہے۔ اور شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا، کہ ایک دفعہ نیکی کر لینا، ایک دفعہ کوئی کمال کر لینا تو آسان ہے، لیکن اس کے اوپر مسلسل کاربند رہنا مشکل ہے۔ اور اسی سلسلے میں ایک واقعہ میرے خیال سے رہنمائی کرے گا سمجھنے میں، کہ ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی اگر اللہ کا مقرب ہے، اس کا محبوب یا پسندیدہ ہے، تو اس پر کوئی کرامت کا ظہور ہونا چاہیے۔ تو ایسے ہی ہماری سوچ والا کوئی شخص ایک بزرگ کے پاس گیا اور ان کی خدمت میں کافی عرصے رہا، اور وہ طلبگار تھا کہ کوئی کرامت یہ ظاہر کریں۔ جب اس نے کوئی خاص ایسا عمل ان سے نہیں دیکھا تو مایوس ہو کر لوٹنے لگا۔ بزرگ اللہ والے تھے، وہ جان گئے کہ یہ شخص مجھ سے بہت متاثر یا خوش نہیں ہے، تو پوچھا کہ تم کیوں اتنے مایوس ہو؟ تو اس نے بہرحال جرأت کر کے کہا کہ میں اتنے عرصے آپ کی خدمت میں رہا، میں نے تو سنا تھا بڑے پہنچے ہوئے اور بڑے اللہ والے ہیں، میں نے آپ میں کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ تو بزرگ نے فرمایا تم اتنے عرصے میرے ساتھ رہے، کیا تم نے مجھ میں کوئی خلاف شرع عمل دیکھا؟
تو اس نے کہا کہ ہرگز نہیں. فرمایا تو کیا یہ میری کرامت نہیں ہے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے بھی اجر و ثواب ان کے لیے نہیں لکھا جو صاحب کرامت ہے. یہ تو ایک گاڈ گفٹڈ چیز ہے. اور یہ کبھی کبھی جیسے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کسی فاسق کو بھی کبھی کچھ ایسی طاقت عطا کر دی جاتی ہے جو لوگوں کے لیے بھی آزمائش ہوتی ہے, اس کا بھی امتحان ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا کسی فاسق کو اگر تم سمندر کی لہروں پر چلتے ہوئے بھی دیکھو اور آسمان پر اڑتے ہوئے بھی دیکھو تو اسے اس کی کرامت مت سمجھ بیٹھنا, لیکن مسلسل پیدائش سے لے کر ہوش سنبھالنے سے لے کر ہر دن اسلام کے احکامات پر عمل کرنا. اور دیکھیں اسی کی تعلیم اور ترغیب ہمیں نماز کی صورت میں ملتی ہے کہ دن میں 5 مرتبہ جب تک ہماری طاقت ہے, ہمارے حواس قائم ہے, ہمارے جسم میں جان ہے, 5 مرتبہ نماز کو فرض کیا گیا کہ گریجولی آپ مستقل مزاجی سیکھیں اور اس پر عمل کریں. تو یہی ہمیں سیکھنا ہے اور اپنے اندر یہ عمل پیدا بھی کرنا ہے. اور جیسے میں نے سورہ حامیم سجدہ کی آیات کبھی ابتدا میں حوالہ دیا تھا کہ اللہ نے ان لوگوں کے لیے بشارتیں دیں کہ جب انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم ایمان لائے ہیں, اللہ کو مانتے ہیں, تو زندگی بھر وہ اس پر قائم رہے اور ایک لمحے کے لیے بھی چاہے دشواریاں آئیں, تکالیف آئیں, مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, مخالفتیں سہنی پڑیں, چاہے وہ مخالفتیں اپنے گھر سے تھیں, چاہے وہ مخالفت اپنے نفس کی طرف سے تھی, شیطان کی طرف سے تھی, چاہے بیرونی دباؤ تھا, چاہے دشمن کا خوف تھا, کسی لمحے بھی انہوں نے اپنے اس اقرار, اس وعدے میں بے وفائی نہیں کی, بلکہ مسلسل اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر ڈٹے رہے. پھر بھی اللہ سے ڈرتے رہے اور پھر بھی یہی دعائیں کرتے رہے کہ ہمارا ایمان پر اہل ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو. تو یہی ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ کرامت کے نہ تو لوگوں سے ایکسپیکٹیشنز رکھیں اور نہ خود اپنے اندر کرامتیں پیدا کرنے کی اسٹرگل کریں, بلکہ یہ کوشش کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اعمال ہم پر واجب کیے ہیں, فرض کیے ہیں, جو حلال اور حرام ہے, اس پر ہم قائم و دائم رہیں. اور یہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعلیمات بھی ہیں کہ کم کر لو کام لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ کرو. ماشاء اللہ, حضور کی بات ہوئی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. آپ کی سمجھتا ہوں گی انبیاء کرام علیہ السلام کا کیا طریق رہا, ان کی استقامت کا احوال جاننا چاہوں گی, اور بالخصوص حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ایمان جو ہے وہ وحدانیت کا اظہار ہے اور استقامت اس کا مظہر ہے. استقامت کے ذریعے انسان اپنے ایمان کو پختہ بھی کرتا ہے اور مسلسل اس پر قائم بھی رہتا ہے. اور یہ جو وحدانیت کا اظہار ہے اور جو استقامت کا عمل ہے, انبیاء کرام کی ذات مبارکہ کا کہ یہ ایک خاص وصف نظر آتا ہے, مشترکہ وصف ہے کہ تمام انبیاء کے اندر استقامت لازمی طور پر پائی جاتی ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی عمل آپ کے لیے, کوئی بھی نیکی لطف اندوز اسی وقت ثابت ہوگی جب آپ اس کے اوپر مستقل جو ہے وہ گامزن رہیں. بیچ میں اس کو چھوڑ دینا یہ انسان کا جو نیکی کا ایک لطف ہوتا ہے, ایک سرور ہوتا ہے, اس کو ختم کر دیتا ہے. وہ روحانیت جو آپ کو تھوڑی دیر کے لیے حاصل ہوئی تھی وہ مستقل نہیں رہ پاتی. انبیاء کرام علیہ السلام کی جب ہم ذات مبارکہ کو دیکھتے ہیں, ان کے عمل کو دیکھتے ہیں, حضرت نوح علیہ السلام ہوں یا دیگر انبیاء کرام ہوں, کئی سال بلکہ کئی 100 سال تک مشقت کرنا, اور سامنے سے رسپانس بھی ایسا آ رہا ہے کہ وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا, لیکن اس کے باوجود اس پر صبر کرنا اور اپنے ایمان کی دعوت حق کو لوگوں تک پہنچاتے رہنا, ساری زندگی اپنا معمول رہا. پیچھے پلٹ کر یہ نہیں دیکھا کہ کتنے لوگ میری بات پر عمل کرنے والے ہیں یا کتنے لوگوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا ہے. اس بات سے بالکل بے بہرا ہو کر, یعنی اس بات کی فکر کیے بغیر صرف اور صرف اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل میں استقامت کے ساتھ نیکی کی دعوت دے رہے ہیں. اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارکہ دیکھیے. 40 سال سرکار علیہ الصلاۃ والسلام استقامت کے ساتھ آپ جو ایسا معاشرہ ہے جو آپ کی نیکی کی توقع کرتا ہے اس کے ساتھ نیک سلوک کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جس وقت دعوت اسلام سرکار علیہ الصلاۃ والسلام دے رہے ہیں اس وقت کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو سرکار کے کریکٹر پر کوئی بات کر سکے. جو ہیں وہ بھی اس بات کی تائید میں ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو فرمائیں گے حق فرمائیں گے. یہ وہی استقامت ہے جو دعوت دین دینے سے پہلے بھی سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی کفار مکہ دیکھ رہے ہیں. اور باوجود اس کے کہ ہم جانتے ہیں کہ طائف میں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے, پھر اسی طرح شیب ابی طالب کا معاملہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے, یہاں تک کہ کفار مکہ خود ترس کھانے لگے. قریش کو ترس آنے لگا کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی اب یہ حالت اور جو ایمان کی دعوت دینے والے ہیں ان کی اب یہ حالت ان کے لیے بھی قابل برداشت نہ رہی
لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مقدس پر کسی قسم کا کوئی شکوہ نہیں ہے. سبحان تو اللہ. یہ استقامت جس کا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں حیات مبارکہ سے درس مل رہا ہے. اور پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس دین کی دعوت دینے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مشقتیں برداشت کی ہیں، یعنی اپنی محبوب چیز کو بھی چھوڑ دینا. اس استقامت کی راہ میں اگر کوئی محبوب چیز بھی آ رہی ہے، حضور اس کی بھی پرواہ نہیں فرما رہے ہیں. مکے سے تشریف لے کر جا رہے ہیں اذیتوں کی وجہ سے اور اللہ کے حکم کی وجہ سے، اور کیا بیان فرما رہے ہیں کہ اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں کبھی بھی اس شہر کو چھوڑ کر نہ جاتا. لیکن اس کے باوجود اس شہر کو قربان کر دیا اور یہاں سے مدینہ شریف تشریف لے کر جا رہے ہیں. اس کے علاوہ عام الحزن کا جو معاملہ ہے وہ سب ہمارے سامنے ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی محبوب چیزوں کو چھوڑ دیا لیکن اپنی استقامت کو نہ چھوڑا. اور یہ ہمارے لیے درس ہے کہ سرکار. اچھا، ایک اور یہاں پر بس میں صحابہ کرام کے عمل کو ضرور عرض کرنا چاہوں گی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ایک مرتبہ فرمایا تھا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی سے سوال نہ کرنا. فرماتے ہیں کہ مرتے دم تک میں نے کبھی کسی سے کسی چیز کا سوال نہ کیا. تو یہ جو دنیاوی معاملات میں صحابہ کرام جب سرکار کو اتنا فالو کر رہے ہیں تو اب ذرا غور کرنا چاہیے کہ دین کے کاموں میں کس طرح سرکار کو فالو کرتے ہوں گے. یہی جذبہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے. ماشاء اللہ، بہت خوبصورت پیغامات اور بڑی پیاری گفتگو. ایک بریک لے رہے ہیں، درود پڑھتے رہیے، حاضر ہوتے ہیں. اللہم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماہ رمضان اور خواتین میں آج بات ہو رہی ہے استقامت کے تعلق سے، اور ڈاکٹر زنیرہ انور صاحبہ کی سمت ہم بڑھتے ہیں اور پوچھتے یہ ہیں کہ یہ بتائیے کہ استقامت کے فوائد اور غیر مستقل مزاجی کے نقصانات آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تا قیامت ہر انسان کے لیے ایک عملی مثال ہیں ہدایت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اللہ کی فرما برداری کرنے والا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا نہیں تھا. انبیاء علیہ السلام کے بھی سردار ہیں اور امام ہیں. امام الانبیاء جس کا لقب ہے، جنت جس کا ٹھکانہ اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والی جو ذات و ہستی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اکثر یہ دعا فرماتے تھے کہ یا مقلب القلوبی ثبت قلبی علی دینی کا، کہ اے دلوں کے پھیرنے والے میرے قلب کو اپنے دین پر ثابت رکھیے. تو کمال یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام بھی یہ دعا فرما رہے ہیں. اور جو ہم نے ابھی شروع میں بھی بات کی کہ سورہ حامیم سجدہ کی جو آیات ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ان لوگوں کی جب انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، تو پھر وہ ہمیشہ اس پر قائم رہے. اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے شامل حال ہو جاتی ہے. جب بندہ، دیکھیے دین اسلام جو ہے وہ آزمائش کا دین ہے. دراصل اللہ نے امتحان اور آزمائش کے لیے ہی انسان کو پیدا کیا. تو وَلَنَبْلُوَنَّكَ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. پہلے ہی کلیئر کر دیا گیا کہ آزمائش تمہیں ضرور آئے گی. کبھی مالی ہوگی، کبھی جانی ہوگی، کبھی کسی چیز کا خوف ہوگا، کبھی اپنوں کے بچھڑ جانے کا غم ہوگا، کبھی رزق کی تنگی ہوگی، کشادگی بھی بہرحال آزمائش ہوتی ہے. تو جو شخص مستقل مزاج ہے، ثابت قدم رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بشارتیں سنائی. اور ہمارے ہاں ایک بڑی خاص بات ہے، میں اس شعر کو اکثر کوٹ کیا کرتی تھی کہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آساں ہو گئیں. یہ ایگزیکٹلی قرآن پاک کی اور تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عکاسی ہو رہی ہے کہ جب بندہ ڈٹ جاتا ہے مشکلات کے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا حامی و ناصر ہو جاتا ہے. اس کے لیے آسمانی مدد بھی آپ پہنچتی ہے. اس کی مثال جنگ بدر میں، جنگ احد میں، دیگر غزوات پہ ہمیں ملتی ہے کہ کم تعداد کے باوجود، اپنے مقابل 3 گنا زیادہ دشمن کے باوجود، اس کی طاقت، اختیار، ظاہری اسباب کے باوجود جب اہل ایمان ڈٹ گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان سے ان کی مدد بھیجی. مستقل مزاجی آپ کو عبادت کے لیے بھی چاہیے اور آپ کو دنیاوی معاملات کے لیے بھی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی سختی کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مخالفت فرمائی جو عمل کو مستقلاً نہ کرے. اور اس کی ایک مثال عہد رسالت میں ہمیں ملتی ہے کہ ایک شخص بہت ہی طاقتور تھا، بہت بہادر تھا. جب جنگ ہوئی تو وہ مسلمانوں، اس نے اسلام قبول کیا، مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام عرض فرما رہے تھے کہ ابھی ابھی مسلمان ہوا ہے اور یہ کیسے جرت مندی کے ساتھ جنگ میں مقابلہ کر رہا ہے دشمن کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمی ہے.
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین چونک گئے اور پھر دوبارہ گئے. اب اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تو اس بات میں کوئی شک تو ہو نہیں سکتا. وہ پریشان ہیں کہ یہ تو کفار سے مقابلہ کر رہا ہے, اور اللہ کے حبیب نے فرمایا پھر اس کو دیکھنے گئے, پھر دیکھا کہ وہ لڑتا ہے اور اپنی تلوار ہر طرف چلا رہا ہے, دشمنوں کو وہ تیغ کر رہا ہے. پھر واپس آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بڑے بہادری سے لڑ رہا ہے. آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہے. تیسری دفعہ جب آپ نے فرمایا, وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہاں گئے, دیکھا اسے ایک زخم آ گیا اور اس کا ہاتھ تھوڑا سا کٹ گیا, لٹکنے لگا, تو اس نے اپنی گردن پہ نیزہ پھیر لیا اور خودکشی کر لی, کیونکہ وہ اس تکلیف کو سہنا نہیں چاہتا تھا. تو جنرلی ہمارے دین میں جو بات پتہ چلتی ہے کہ آزمائش ہی کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا, اور جس شخص میں مستقل مزاجی نہیں ہے, نہ وہ نماز کی پابندی کر سکتا ہے, نہ وہ وقت کا پابند ہو سکتا ہے, نہ وہ دین پر قائم رہ سکتا ہے. اور پھر وہ منافقین والا حال ہے کہ جب آسانی لگی تو دین پر عمل کیا, اور جب تنگی یا دشواری کا وقت آیا تو ایک طرف پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئے. تو دوست اور دشمن کی, یا مخلص اور جو غیر مخلص ہے, اس کی پہچان مشکل وقت میں کی جاتی ہے. کہ جو مشکلیں آتی ہیں, آسانیوں میں راحتوں میں تو سبھی ساتھ ہیں. تو جو شخص مستقل مزاج ہے دین پر بھی اپنے معاملات میں بھی, تو وہ ہر آزمائش کا سامنا کر سکے گا, اس سے دین کا فروغ ہوگا. یعنی اگر ہم ثابت قدم رہیں گے تو ہمارے دین کی اشاعت ہوگی. اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو یہ دیتی ہوں کہ اہل کتاب نے ایک دفعہ ایک منصوبہ بنایا تھا لوگوں کو دین سے بدظن کرنے کے لیے, اور انہوں نے کہا کہ صبح ہم ایمان لائیں گے اور شام کو اسلام چھوڑ دیں گے. تو اس سے بہت سے لوگ پٹ آف ہو جائیں گے دین سے. تو یہی وجہ ہے کہ دیکھیے, ویسے تو کوئی پابندی نہیں ہے کوئی اسلام قبول کرے یا نہ کرے, لیکن جو اسلام قبول کر کے چھوڑ دے, ہماری اسلامک اسٹیٹ اس کو سخت سزا دیتی ہے. جو مرتد کو قتل بھی اس کا واجب قرار دیتی ہے, کیونکہ وہ فتنہ پھیلاتا ہے. صحیح کہ آپ نے دین کو قبول کیا اور اسے چھوڑ دیا, تو اس سے بہت سے لوگوں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے کہ دین معاذ اللہ مشکل تھا, یا اس میں کوئی خوبی نہیں تھی, یا اس میں کوئی بھلائی سے نہیں پائی, جو کہ منصوبہ بنایا بھی تھا اہل کتاب نے کہ ہم دین کو چھوڑ دیں گے تو لوگ بھی ہمارے پیچھے آ جائیں گے اور دین اسلام سے بدظن ہو جائیں گے. تو ہمیں دنیا میں, آخرت میں اللہ کی رضا پانے کے لیے, جنت کے حصول کے لیے, اپنی دنیا کو کامیاب بنانے کے لیے. اور اس میں چھوٹی سی آخر میں ایگزامپل دوں گی. بعض لوگوں نے تیمور جو تھا بادشاہ, اس کا واقعہ لکھا, اور ویسے ایک اسکاٹش بادشاہ تھا رابرٹ بروس, اس کا واقعہ ہے کہ وہ جنگ ہار گیا تھا, تو اس نے ایک چونٹی کو دیکھا تھا کہ وہ ایک اپنے سے کئی گنا زیادہ وزن لے کر اوپر اپنے بل میں جا رہی ہے. 7 دفعہ وہ گری, اس کا وہ جو اناج تھا وہ گرا, مگر اس نے ہمت نہیں ہاری, اور یہ شکست خوردہ بیٹھا اس کو دیکھ رہا تھا. اس نے یہ دیکھا کہ اس چونٹی نے 7 دفعہ اس سے دانا گرا ہے, پھر نیچے آئی ہے, پھر دانا اٹھایا ہے, پھر اوپر گئی اور آخر کامیاب ہو گئی. تو دوبارہ اس نے اپنی قوت جمع کر کے دشمن پر حملہ کیا اور فتح پائی. تو مستقل مزاجی, جس کو آپ کنسسٹنسی کہتے ہیں, قطرہ بھی ٹپکتا رہتا ہے تو پتھر میں بھی سوراخ کر دیتا ہے. تو ہمیشہ کامیابی کی ضمانت اللہ, اور اللہ کی رضا اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت مستقل مزاجی ہے. اگر ہمت نہیں ہاریں گے تو اپنے گولز کو ہم ضرور اچیو کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل. جناب, رمضان المبارک میں عبادتوں کا ماحول بن جاتا ہے, نیکیاں کی جا رہی ہوتی ہیں, اعمال صالحہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مضبوطی کے ساتھ خواتین بھی, اسپیشلی ہم خواتین کا پروگرام کر رہے ہیں, تو مضبوطی سے ہمیں قائم رہتی ہوئی نظر آتی ہیں. لیکن آفٹر رمضان ہم اسی پریکٹس کو کس طرح سے یعنی قائم رکھ سکتے ہیں, یعنی وہ کنسسٹنٹ ہمارے رویے کیسے رہیں آفٹر رمضان المبارک؟ جی دیکھیں, ہمیں استقامت کے لیے کچھ امور کو فالو کرنا ہوگا اور اختیار کرنا اس کا ضروری ہے اگر ہم استقامت پانا چاہتے ہیں. ان میں سے جو 10 امور علماء نے بیان فرمائے, صرف ان کو میں یہاں پر ذکر کروں گی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا اس بات کا خوف رکھنا کہ رب تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم یہ جانتے تو ہیں, لیکن یہ تصور قائم کرنا اور اس کا پختہ یقین ہونا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. یعنی وہ رب تعالی جو خشکی اور تری کی ہر چیز کو جانتا ہے, اور فرمایا کہ ہر گرنے والے پتے کے بارے میں بھی اللہ رب العزت علم رکھتا ہے. یقینی سی بات ہے کہ وہ ہمارے اعمال سے بھی باخبر ہے. تو اگر یہ تصور ہمارے ذہن میں قائم ہوگا تو ہم نیکی پر استقامت پا سکتے ہیں. صحیح. اسی طرح دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ کم بولنا, کم کھانا, کم سونا اور گفتگو ضرورت کے مطابق کرنا, یہ ایسا اصول ہے کہ دنیا اور آخرت میں انسان کو کامیابی کی منازل طے کروا سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں, زیادہ اگر کھایا جاتا ہے تو یہ صحت کے لیے جس طرح مضر ہے, اسی طرح روح کے لیے بھی مضر ہے. کیوں روزہ رکھنے کا حکم دیا؟ کہ آپ اس بھوک پیاس کو برداشت کریں گے, آپ کی روحانی طاقت بڑھے گی.
تو اس کا مطلب یہ ہوا ضرورت کے مطابق کھایا جائے اور ضرورت کے مطابق آرام کیا جائے، ورنہ تو آپ کو اسکیجول بنا ہی نہیں سکتے اگر مسلسل سونے کی یا اس طرح سے معمول ہوگا۔ اسی طرح کم گفتگو، یعنی ضرورت کے مطابق گفتگو ہو۔ یہ جو ہماری بہت زیادہ بڑی بڑی گیدرنگز ہوتی ہیں جس میں ہم فضول وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، شریعت مطہرہ نہ تو اس کو پسند کرتی ہے اور نہ ہی اس وجہ سے آپ نیکی پر استقامت پا سکیں گے۔ اچھا، جو آپ کی مختصر گیدرنگ ہے وہ بھی ایسے لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے کہ جو نیک لوگ ہوں، اچھی صحبت، یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جب اچھی صحبت آپ پائیں گے، وہ نیک عمل کریں گے تو ان کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی نیکی کی عادت پڑ جائے گی۔ اسی طرح ذکر کیا گیا کہ ذکر و درود کی عادت بنانا، کثرت سے ذکر کرنا، جیسا کہ رمضان میں معمول بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح نعمتوں کو، اللہ رب العزت کی اخروی نعمتیں جو ملنے والی ہیں ان کو ذہن میں لانا اور عذابات کو ذہن میں رکھنا، کیونکہ جب یہ ہمارے سامنے معاملہ ہوگا تو ہم نیکی کے اوپر قائم رہیں گے اور اس کے لیے ذہن بناتے رہیں گے۔ اسی طرح امر بالمعروف اور برائی سے روکنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم دوسرے کو تو نیکی کا حکم دے رہے ہیں لیکن ہم خود عمل نہیں کر رہے، تو ظاہر ہے کہ پھر ہم خود اس چیز کی طرف راغب ہوں گے کہ کہیں دوسرے کی جانب سے ہماری طرف یہ سوال متوجہ نہ ہو کہ آپ خود تو عمل نہیں کرتے ہیں۔ تو جب ہم نیکی کا حکم دیں گے تو ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے پیش نظر یہ بات ضرور ہوگی کہ ہمیں بھی عمل کرنا ہے۔ یہ چیز بھی استقامت کی طرف لے کر جا سکتی ہے۔ اسی طرح علماء نے بیان فرمایا نمازوں کی پابندی، کیونکہ وہ خود ایک استقامت ہمیں سکھا رہی ہے، لہٰذا اگر آپ نماز کی صحیح پابندی کر لیں گے تو زندگی میں بھی آپ کے استقامت باقی چیزوں میں بھی آپ اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ اور یہ عرض کروں گی کہ یہ جتنی باتیں میں نے یہاں پر بیان کی ہیں یہ تمام وہ گفتگو ہے کہ نارملی ہم ویسے ہی رمضان میں فالو کر رہے ہیں، اس لیے اس کو کنٹینیو کر لیں گے تو آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بہت شکر گزار ہوں ماشاءاللہ عالمہ صفا فاطمہ، خوبصورت گفتگو آج بھی آپ نے فرمائی ہے۔ میں سپاس گزار ہوں ڈاکٹر زنیرہ انور صاحبہ آپ کی، آج بھی ایز یوزول آپ کا جداگانہ انداز تکلم رہا اور سیکھنے سمجھنے کے دریچے میرے ناظرین کے لیے، ہم سب کے لیے واہ ہوئے۔ اور جناب شکریہ ادا کریں گے سعدیہ عدیل ہماری پیاری سی بہن آپ کا، اور آپ کی خوبصورت آواز ہی پہ پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اور میسیج یہی ہے جناب، ہماری پوری گفتگو، یہ جو نشست آپ نے دیکھی ماہ رمضان اور خواتین کی نشست تھی، تو سبھی نے جو کلام کیا ہے وہ ہم سب کے لیے سیکھنے اور سمجھنے کے لیے بہت سارے میسیجز اپنے اندر رکھتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، مولا صراط مستقیم دکھا دے، ان لوگوں کا راستہ دکھا کہ جن پہ تیرا کرم ہوا، اور ان لوگوں کے راستہ ہمیں نہ دکھانا، اس پہ مت چلانا کہ جو لوگ تیرے غضب کا شکار ہوئے۔ کفر اور شرک سے ہم سب کو دور رکھنا، گناہوں سے، نافرمانی کے کاموں سے ہم سب اجتناب کرتے رہیں اور اس پہ استقامت پذیر رہیں، یعنی مستقیم رہیں، اور جناب نیکیاں اعمال صالح ہم سب کرتے رہیں، اور چھوٹی چھوٹی بات، چھوٹی چھوٹی نیکی سے بھی آپ نے یعنی یہ نہیں سوچنا کہ اس کو فار گرانٹیڈ لینا ہے کہ یہ چھوٹی سی نیکی ہے، نہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی تو شاید آخرت بنتی چلی جائیں گی۔ اللہ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی سعدیہ، دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آنے والا رمضان مدینے میں پھر عطا فرمائے۔ پچھلا رمضان وہی تھا، اس لیے دل بڑا بے چین ہے، سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ یا مصطفیٰ عطا ہو، یا مصطفیٰ عطا ہو، پھر ذل حاضری کا کر لوں نظارہ، آ کر آقا کر لوں نظارہ، آ کر پھر آپ کی گلی کا کر لوں نظارہ، آ کر میں آپ کی گلی کا، یا مصطفیٰ
بے شک بنا لو آقا، بے شک بنا